آپ ہمارے باپ دادا یہی کرتے تھے، ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے، ہمیں اپنی جانوں کا حساب دینا ہوگا. ہمیں اگر پڑھنا اللہ نے سکھا دیا، ہمیں اگر اللہ نے شعور دے دیا، اگر ابھی بھی ہم نے قرآن کو پڑھ کر اپنی زندگیاں، اپنا عمل اس کے مطابق نہ کیا، تو ہماری یہ لاجک کام نہیں آئے گی قیامت والے دن کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ بھی ایسے کرتے تھے، یا ہمارے بزرگ بھی یہی کرتے تھے، یا ہم نے یہی کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے آنکھ کھولی ہے، اسی ماحول میں آنکھ کھولی ہے. نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس ماحول میں آنکھ کھولی تھی، ہر کوئی بتوں کو پوجتا تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ماحول میں بھی اللہ تعالیٰ کو پا لیا. اس ماحول میں بھی اللہ تعالیٰ کو پا لیا کہ جب ان کے ذہن میں آیا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جو بت ہیں جن کو ہاتھ سے بنائیں، تو کیسے وہ ہماری مرادیں پوری کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے جب وہ ساری کی ساری قوم ایک میلے پر گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے کے سارے بت توڑ دیے، اور جو کلہاڑا تھا جس سے بت توڑ رہے تھے، وہ سب سے بڑے بزرگ جو سب سے بڑا بت تھا اس کی گردن میں لٹکا دی. جب وہ ساری قوم آئی اس میلے سے، تو انہوں نے اپنے بت ٹوٹے پھوٹے دیکھے، تو وہ سارے ابراہیم کے خلاف ہو گئے کہ تم نے یہ کیا کیا، ہمارے بت توڑ دیے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نے نہیں توڑے، یہ اس نے توڑے ہیں جو سب سے بڑا بت ہے تم لوگوں کا. تو اس کے جواب میں اس قوم نے کہا یہ کیسے توڑ سکتا ہے، یہ تو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، یہ کیسے توڑ سکتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر یہ بت نہیں توڑ سکتا تو پھر تمہاری حاجتیں کیسی پوری کر سکتا ہے، جب اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے ساتھ کھڑے ہوئے کسی کو نقصان پہنچا سکے یا فائدہ پہنچا سکے، یا بت توڑ سکے یا توڑنے سے روک سکے، تو تمہاری حاجات کیسے پوری کر سکتا ہے. لیکن اس قوم کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی کہ واقعی یہ لاجیکل بات ہے، وہ پھر بھی اللہ پر ایمان نہیں لے کر آئے. تو جو لوگ گزر گئے وہ گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے تھا، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے. تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے پچھلے کیا کرتے تھے. یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی. ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اپناؤ. اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھا. مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی، اور ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے مسلم ہیں. پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پر ہیں، اور اگر اسے منہ پھیریں تو کھلی بات ہے اور وہ ہر دھرمی میں پڑ گئے ہیں. لہٰذا اطمینان رکھو کہ ان کے رب میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی تمہارا رب ہے اور تمہارا رب بھی ہے. ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کی خالص کر چکے ہیں. یا پھر تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے. کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہے اور اسے وہ چھپائے ہوئے ہیں. تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے. وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے ہے، تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہ ہوگا. یہاں پر ہمارا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہلا جز ختم ہوا ہے، اور ہم اپنے دوسرے جز کا آغاز انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل کریں گے. ابھی ہم دعا کر لیتے ہیں، اور دعا سے پہلے ہم کچھ جس میں کرنے کے کام جو ہم نے پہلے جز میں سے کیا کرنا ہے، ہمیں آج کے دن کے عمل کی باتیں کیا ہیں جو ہم نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے، ہم نے کن آیات کو رکھ کے کیا عمل کی باتیں ہم نے اس قرآن میں سے اٹھانی ہے. سب سے پہلی بات تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے دل اللہ کی طرف
مرکوز کرنے ہیں، پوری توجہ اپنی اللہ کی طرف کرنی ہے کہ یہ اللہ کی الہامی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے، ہمیں احکامات سکھائے ہیں، ہمیں اپنی عبادت کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید میں ہدایت حاصل کرنے کے لیے غور و فکر کرنا ہے، اپنے آس پاس غور و فکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھنی ہے، سمن بکمن امیون بن کے نہیں بیٹھ جانا، جن کے بارے میں اللہ نے کہا تھا یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، ان کے پاس آنکھیں کان سب کچھ ہے لیکن یہ دیکھتے نہیں ہیں، نہ اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہیں اور نہ اس پر یقین رکھتے ہیں۔ نمبر 3، قرآن مجید کے احکامات پر عمل کر کے اجر عظیم حاصل کرنا ہے، صرف نشانیاں دیکھ کر جان لینا ہی کافی نہیں، اس پر عمل کرنا ہے۔ ہدایت کی اصل چیز کتاب اللہ ہے، اس کی تلاوت کا حق ادا کرنا ہے، اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے، اس کی تلاوت کا حق جب اس کی زبان کو سیکھ کر اس کے پروننسیشن تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنا سیکھنا ہے اور اس وقت اس کی تلاوت کرنی ہے۔ اللہ کے احکامات کا مذاق نہیں اڑانا جیسا کہ منافقین اڑایا کرتے تھے۔ اللہ کی عظمت کو دل سے محسوس کرنا ہے، اللہ کے احکامات میں سے من مانے مطلب نہیں نکالنے، اللہ کے احکامات کو انہی طریقوں سے لینا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد پہچاننے ہیں، اللہ اور بندوں سے کیے ہوئے وعدے پورے کرنے ہیں، والدین، رشتہ داروں، یتیموں اور مساکین کے ساتھ احسان کا رویہ اپنانا ہے، اللہ کی عبادت خشوع و خضوع کے ساتھ کرنی ہے اور نماز کو قائم کرنا ہے، اللہ کے اسماء الحسنیٰ کا واسطہ دے کر اللہ سے مدد مانگنی ہے اور لوگوں سے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جن سے ان کا دل جو ہے وہ دکھ جائے۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہمیں لوگوں سے بھلی بات کرنی ہے اور اپنے دل کی سختی سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دل کی سختی سے بچا کر رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل نہ سخت کر دینا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا رب العالمین، جو کچھ پڑھا، جو کچھ پڑھایا، جو سیکھا، جو سکھایا، صرف اور صرف تیری دی ہوئی توفیق سے تھا۔ یا اللہ تو اسے ہم سے قبول فرما لینا اور اسے ہمارے سینوں کی بہار بنا دینا، ہمارے دلوں کو نور بنا دے، ہمارے چہروں کے لیے روشنی کا باعث بنا دے، اسے ہماری ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ، قرآن کو ہمارے سینوں کی بہار بنا دے۔ یا رب العالمین، ہمیں اس چیز کی محبت ہر چیز کی محبت سے زیادہ دے دے، یہ علم ہمارے لیے آسان کر دے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے، اس کو دنیا کے گوشے گوشے تک، ہر انسان تک، ہر دل تک، ہر ہاتھ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب العالمین، تو ہمیں دنیا کی بھلائیاں عطا فرما دے، آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما دینا، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ یا اللہ، اس رستے پر لانے کے بعد، اس رستے پر چلنے کے بعد تو ہمیں اس سے دور نہ کرنا، ہمیں استقامت عطا فرمانا۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ڈال دے ہم پر صبر اور جما دے ہمارے قدم، اور کافر قوم پر ہماری مدد فرمانا۔ یا رب العالمین، تو ہماری حفاظت فرمانا۔ اللہ، تو ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا، مرتے دم تک ہمیں ایمان نصیب فرمانا۔ یا اللہ تعالیٰ، تو ہمارے والدین کو، ہماری ازواج کو اور ہماری اولادوں کو اور ہماری آئندہ نسلوں کو قرآن سے محبت کرنے والا بنا دینا۔ اے اللہ تعالیٰ، تو ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرمانا۔ اے اللہ تعالیٰ، ہمارے والدین
پر اپنی رحمت فرمانا، اللہ تعالیٰ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرمانا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ تعالیٰ جن کے والدین حیات ہیں انہیں ان والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا، ان کے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کی توفیق دینا، اور ان کو صحیح راستے پہ رکھنا، اور جو اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، اللہ تعالیٰ ان کے آخرت کے سب منزلیں آسان کر دینا، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دینا، اللہ تعالیٰ ان کے سب معاملات آسان کر دینا، اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو اپنی رحمت میں رکھنا، یا اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو اپنی رحمت میں رکھنا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کے دن کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل اسی وقت ہم دوبارہ سے ملیں گے اور دوسرے جز کا آغاز کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔